نمبر 117 سورہ توبہ غزوہ تبوک سے متعلق سورہ توبہ میں چل رہی ہے۔ اس سے ماقبل عقبہ اولا عقبہ ثانیہ ان سے متعلق اور منافقین مشرک سے متعلق کل ہم نے ذکر کیا، آیتوں کو پڑھا۔ یہاں پر اللہ رب العزت ان آیات کا شان نزول کو سمجھیے۔ سب سے پہلے غزوہ تبوک کی حالت کو سمجھیے کہ غزوہ تبوک کن حالات میں ہوا اور کون کون سی مشکلات تھیں صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی غزوہ کا ارادہ کرتے تھے، جہاد کا ارادہ کرتے تھے، تو اپنا جو دل کی بات ہوتی تھی وہ ہم چھپا کے رکھتے تھے۔ آپ نے جانا مشرق کی طرف ہے، اعلان مغرب کا کرتے تھے، جانا مشرق کی طرف ہے، اپنے جاسوس مغرب کی طرف بھیج دیتے تھے، ظاہراً جو جایا کرتے تھے حال احوال لینے کے لیے، تاکہ یہاں پر اس گرد و نواح میں کوئی منافق یا کوئی دشمن کا جاسوس بیٹھا ہوا ہے، ان کو خبر جائے تو اس طرح جائے، غلط جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ تبوک کا اعلان کیا تو دشمن کے ساتھ کسی قسم کی چال نہیں چلی، بلکہ اعلیٰ اعلان آپ نے فرما دیا کہ غزوہ تبوک کے لیے جانا ہے۔ بہت لمبا سفر تھا، انتہائی حد درجے کی گرمی تھی اور مسلمانوں کی حالت انتہائی مالی لحاظ سے اور فوجی تیاری کے اعتبار سے انتہائی نازک تھی۔ یہاں تک کہ مسلمانوں کی صحابہ کی یہ حالات تھی۔ حیات الصحابہ میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسلمانوں سے جہاد کی تیاری کے لیے اعلان کیا اور کہا کہ جو کوئی جتنی حسب استطاعت تعاون کر سکتا ہے کرے، تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہماری ایسی حالت تھی کہ ہم چاہنے کے باوجود ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، ہم نہیں کر سکتے تھے، تعاون نہیں کر سکتے تھے۔ کئی صحابہ ایسے تھے۔ تو ایک صحابی رسول رات کو لیٹے اور دل ہی دل میں یہ خیال آیا، یا رب العالمین تیرے رسول نے چندے کی اپیل کی ہے، لیکن تو میرے حالات جانتا ہے، لہٰذا میں اپنی طرف سے جس مسلمان نے یا کسی انسان نے میرا دل دکھایا ہے کسی بھی اس درجے میں ان تمام کو معاف کرتا ہوں، یا اللہ یہ میری طرف سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ جب صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کا نام لیا اور ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے فرمایا اللہ رب العزت کو رات کو تیرا صدقہ انتہائی پسند آیا اور اللہ رب العزت نے قبول کر لیا۔ یعنی کہ مسلمانوں کی حالات یہ تھی۔ پھر غزوہ تبوک کے سفر کے حالات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حیات الصحابہ میں ہے، فرماتے ہیں کہ جب غزوہ تبوک کے آدھے راستے تک ہم پہنچے تو گرمی سے ہم نڈھال ہو چکے تھے، گرمی ناقابل برداشت تھی اور پیاس سے ایسی حالت تھی کہ ہم سمجھنے لگے کہ ابھی ہم گریں اور مر جائیں گے، ہماری گردن ٹوٹ جائے گی۔ یعنی کہ بالکل پڑاؤ ڈالا ایک جگہ پر ہم نے، ہر کوئی سایہ دار درخت سائے والی جگہ تلاش کر رہا تھا، لیکن ڈھونڈنے سے بھی سائے کی جگہ نہیں مل رہی تھی، ہر ایک اپنے اونٹ کے سائے میں بیٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اتنی سخت گرمی اور پانی پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ جب پیاس حد سے گزر گئی اور مسلمان ہم یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں یہی سمجھنے لگا کہ میرا آخری وقت ہے، اتنی سخت پیاس اور اتنی سخت گرمی۔ تو کئی مسلمانوں نے اپنے اونٹ ذبح کیے اور اونٹ کی اوجڑی نکالی، اس کو نچوڑا اور اوجڑی سے نکلنے والے پانی کو پیا اور اس اوجڑی کو لیٹ کر اپنے پیٹ کے اوپر رکھ دیا کہ اس کی ٹھنڈک سے ہمارے اندر کو تھوڑی ٹھنڈک پہنچ جائے۔ یعنی کہ اتنی سخت سفر تھا غزوہ تبوک کا۔ پھر جب مسلمانوں کی یہ حالت دیکھی کہ انہوں نے اونٹ ذبح کیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اوجڑی کا پانی انہوں نے پی لیا، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور فرمایا یا رسول اللہ آپ جب بھی اللہ سے دعا مانگتے ہیں اللہ نے کبھی آپ کی دعا کو رد نہیں کیا، اللہ رب العزت آپ کی دعا کو قبول کرتے ہیں، آپ دعا مانگے اللہ رب العزت ہمارے لیے پانی کا بندوبست کرے، احوال بتائیں اس کے لشکر کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور حدیث میں آتا ہے، حیات الصحابہ میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگنا شروع کی، بادل آئے اور تیز بارش برسنا شروع ہو گئی اور مسلمانوں نے خوب سیراب ہو کر پانی سے اپنی ضرورت کو پورا کیا
اور جتنے برتن تھے تمام کے تمام برتن بھر لیے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا ختم کی بارش ختم ہو گئی۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ یہ حالت دیکھ کر میں فوراً اٹھا اور دیکھا کہ یہ بارش کہاں تک ہوئی ہے، تو میں اپنے لشکر کے تمام چاروں طرف سے گھوم کر آیا، جہاں جہاں تک ہمارا لشکر بیٹھا تھا صرف اسی لشکر کے اوپر بارش ہوئی، ساتھ والی جگہ، یعنی کہ یہ لشکر کے غزوہ تبوک کے حالات تھے۔ تو اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ قرآن کی آیات بیان فرمائی ہیں۔ اب ان شان نزول کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب قرآن کی آیات کو سمجھے تو سمجھنا آسان ہوگا۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جب غزوہ تبوک کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تو مفسرین حضرات نے لکھا ہے کہ 5 طبقے بن گئے۔ 2 طبقے تو منافقین کے ہو گئے اور 3 طبقے جو تھے وہ مسلمانوں کے ہو گئے۔ 3 طبقوں میں سے ایک طبقہ تو وہ تھا جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے کا اعلان کیا فوراً لبیک یا رسول اللہ کہہ کر حاضر ہو گئے، بغیر کسی اپنی عذر کو سامنے لاتے ہوئے، بغیر کسی عذر کو سوچتے ہوئے لبیک کہہ دی۔ دوسرا طبقہ وہ تھا جنہوں نے لبیک تو کہا لیکن اپنی ضرورتوں کو سامنے رکھا کہ یا رسول اللہ پھل پک چکا ہے، کھجوریں تیار ہیں، پوری سال کی آمدن کا اسی پر انحصار ہے، لیکن اللہ رب العزت فرما رہے ہیں پھر بھی ان کے دل کو ہم نے مضبوط کیا، ان کو پھسلنے نہیں دیا اور وہ بھی آپ کے ساتھ ہوگا۔ اور تیسرا طبقہ وہ تھا صحابہ کا جو منافق نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانا چاہتے تھے لیکن شیطان کے وسوسائش کی وجہ سے شیطان آڑے آ گئے اور پیچھے رہ گئے۔ پھر پیچھے رہنے کے بعد جو یہ سورۃ توبہ کا واقعہ پورا اس میں ذکر ہے وہ تھا۔ تو یہ 3 طبقے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں۔ پہلا طبقہ اس پر بھی اللہ رب العزت مہربان ہوا اور فوراً لبیک کہا۔ دوسرا طبقے کے اوپر بھی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میں مہربان ہوا اور ان کے دلوں کو میں نے پھسلنے سے بچایا، ان کو میں نے سہارا دیا، ان کو میں نے مستقیم راستے پر استقامت اختیار کی، تب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئے۔ اور تیسرا طبقہ وہ تھا انہیں اپنے پیچھے رہ جانے پر ندامت تھی، ان کی اس ندامت گناہ کے اوپر ندامت کی وجہ سے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میں نے ان کو معاف کیا، ان کے گناہوں کو معاف کیا۔ وہ آپ کے یہ 3 طبقات کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا۔ دیکھیے لقد تاب اللہ علی النبی، تاکید رجوع کیا، مہربان ہوا اللہ رب العزت علی النبی، اوپر نبی علیہ السلام کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، والمہاجرین اور مہاجر صحابہ کے اوپر، والانصار اور انصار صحابہ کے اوپر جہاد میں مستقیم رہے، الذین تبعوا فی ساعۃ العسرہ، وہ لوگ ان لوگوں نے تابعداری کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فی ساعۃ العسرہ، مشکل کی گھڑی میں، یعنی کہ غزوہ تبوک کا جب اعلان ہوا تو وہ مشکل کی گھڑی تھی ہر اعتبار سے۔ اس مشکل کی گھڑی میں اللہ رب العزت فرماتے کہ میں مہربان ہوا۔ اب مہربان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے ہوئے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مہربانی اللہ کی ایسی ہے کہ نبوت دی، پھر امام الانبیاء بنا کر امامت دی، اور پھر جہاد کی توفیق دے کر جہاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے کیے۔ یہ اللہ کی مہربانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھی۔ اور مہاجر اور انصار صحابہ کو اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا، شیطان کے وسوسائش سے پاک کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ استقامت کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ یہ اللہ کی مہربانی تھی۔ ساعۃ العسرہ، مشکل گھڑی میں وہ کھڑے ہوئے۔ من بعد ما کادا، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ قریب تھا کہ وسوسے ان کے دل میں، ان کے دل کو ٹیڑھا کر دیتے۔ من بعد ما کادا یزیغ، بعد اس کے کہ ٹیڑھا کر دیتا ان کے دل وسوسائش کی وجہ سے، فریق منہم، بعض ان میں سے ان کے دل ٹیڑھے ہو جاتے۔ ثم تاب علیہم، اللہ رب العزت نے پھر ان پر مہربانی کی اور پھر ان کو سنبھال لیا۔ دوسرے طبقہ کا ذکر ہو گیا۔ پہلے طبقہ وہ تھا جنہوں نے فوراً لبیک کہی، علی النبی والمہاجرین والانصار الذین تبعوا فی ساعۃ العسرہ، یہ پہلے طبقے کا ذکر کیا۔ اور یہاں سے من بعد کاد یزیغ قلوب فریق منہم، یہاں سے اللہ رب العزت نے دوسرے طبقے کو ذکر کیا کہ جو سوچ میں پڑ گئے کہ پھل تیار ہے، پوری سال کی آمدن کا انحصار اس کے اوپر ہے، اگر ہم غزوہ تبوک کے لیے چلے گئے پھر سے فصل ضائع ہو جائے گی۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ثم تاب علیہم، میں دوبارہ مہربان ہوا ان کے اوپر، ان کے دلوں کو وسوسائش سے صاف کیا، ان کو استقامت دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ انہ بہم رؤوف الرحیم، بے شک اللہ رب العزت مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، یہاں سے تیسرے گروہ کا ذکر کر رہے ہیں اللہ رب العزت۔ تیسرا وہ گروہ جو پیچھے رہ گیا تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہو سکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زبانی بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب غزوہ تبوک آیا، اس آیت کے شان نزول کو سمجھیے، علی ثلاثۃ الذین خلفوا، 3 صحابہ کا ذکر ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا علی ثلاثۃ، 3 صحابہ کا ذکر فرمایا کہ 3 صحابہ حضرت کعب بن مالک، حضرت حلال بن عبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مروہ بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 3 صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ گئے تھے، جہاد میں شرکت نہ کر سکے، باوجود اس کے کہ ان کے دل میں منافقت نہیں تھی۔ باقی 80 کے قریب آدمی مدینہ میں رہ گئے تھے، ان میں سے بعض وہ تھے، تھوڑے سے وہ تھے، 8-10 وہ تھے جو معذور تھے، کسی طریقے سے وہ جہاد میں شرکت نہیں کر سکتے تھے، اور باقی سارے کے سارے منافق تھے۔ تو وہ منافق 80 کے قریب تقریباً یہ سارے مدینہ میں رہ گئے تھے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فضائل اعمال میں تفصیل کے ساتھ اس وقت کا واقعہ ذکر ہے، مختصر طور پر ذکر کر دیتا ہوں قرآن کی شان نزول کو سمجھنے کے لیے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کا اعلان کیا تو اس وقت زندگی میں پہلی مرتبہ سب سے زیادہ امیر اور اچھی حالت میں تھا۔ میرے پاس سواری کے لیے 2 اونٹنیاں تھیں، جبکہ غزوہ تبوک کی حالت یہ تھی کہ ایک سواری پہ 10 مسلمان تھے، نمبر پر سواری کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس 2 اونٹنیاں تھیں، میرے پاس جائیداد زمینیں سب سے زیادہ تھیں، آمدن پوری زندگی میں اس وقت میں سب سے زیادہ امیر تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تو میں نے کہا میں ساتھ جاؤں گا، لیکن سستی تیاری آج نہیں کل کروں گا۔ صبح تیاری کے لیے، جہاد کی تیاری کے لیے نکلتا، پھر کسی اور کاموں میں پڑ جاتا، شام کو واپس آ جاتا، پھر کہتا صبح کروں گا، پھر جاتا۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر تیار کیا، اور کم و بیش مفسرین حضرات نے لکھا ہے کہ 30,000 تک کے صحابہ اس غزوہ تبوک میں شریک ہوئے، اور 10,000 کا بھی ذکر ہے، 20 کا بھی ہے، لیکن سب سے زیادہ 30,000 کا ہے۔ تو تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے رجسٹر میں بھی انٹری نہیں تھی۔ تو کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر کوئی مسلمان چھپنا چاہتا تھا تو چھپ سکتا تھا آسانی کے ساتھ، پتہ نہیں چلتا۔ تو میں سستی کی وجہ سے روزانہ صبح جہاد کی تیاری کی نیت سے نکلتا، خریداری کر لوں، لیکن پھر سستی کی وجہ سے شام کو گھر لوٹ آتا۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لشکر تیار کیا اور مدینے سے چل پڑے غزوہ تبوک کے لیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے مجھے پتہ چلا تو میں نے کہا کہ خیر ہے، کل صبح میں جاؤں گا، اپنے لیے جو ضروری سامان ہے خریداری کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پہنچ جاؤں گا۔ لیکن پھر شیطان نے سستی میں ڈال دیا، میں نے کہا کل صبح چلا جاؤں گا، پھر بھی میں اکیلا ہوں، عمدہ اونٹنی ہے میرے پاس، میں پہنچ جاؤں گا، لیکن پھر بھی میں نہ جا سکا۔ بس پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے۔ کہتا میں دل میں شیطان نے مجھے اس بات پر تسلی دی کہ کل جس ذکر کا ہم نے کیا بیت عقبہ اولا، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں شریک تھا، اور اس کے اوپر اللہ رب العزت نے خوشی کا اظہار کیا تھا، میرے دل کو وہ اطمینان تھا۔ چہ جائے کہ اس کے علاوہ تمام غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھا، سوائے غزوہ بدر کے۔ غزوہ بدر بھی ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تجارتی قافلے کو لوٹنے کے لیے گئے تھے، مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے، نہ کہ جہاد کرنے کے لیے، اس لیے میں پیچھے رہ گیا تھا۔ غزوہ تبوک میں اس بات میں مطمئن تھا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک ہوا تھا، اس میں بھی ہو جاؤں گا۔ تو یہ سے کرتے میں پیچھے رہ گیا۔ اتنے میں اعلان ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک سے واپسی شروع کر دی۔ جب مجھے واپسی کا پتہ چلا تو میں بہت سخت پریشان ہوا، اور اس وقت کے جو بڑے بڑے منافقین مدینہ میں تھے میں سب کے پاس گیا اور میں نے مشورہ کیا، اپنے خاندان والوں سے مشورہ کیا۔ غزوہ تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا پوچھا کہ کعب بن مالک نظر نہیں آ رہے، تو ان میں سے کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ اس کے پاس مال و دولت زیادہ ہو گئی ہے، مال و دولت کی آکڑ نے اس کو آنے نہیں دیا۔ تو دوسرے صحابی کھڑے ہوئے اور فرمایا یا رسول اللہ ہم نے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہمیشہ خیر ہی دیکھی ہے، وہ کسی اور وجہ سے رہ گئے ہوں گے، مال کی آکڑ کی وجہ سے نہیں۔ تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات پتہ چلی کہ غزوہ تبوک کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا پوچھا ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پریشان ہو گئے، تو مشورہ کرنے لگے منافقین سے۔ ہر ایک نے کہا کہ یہ بہانہ کرو۔ تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس پہنچے، لشکر واپس پہنچا،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ترتیب ہوتی تھی کہ سب سے پہلے مسجد جاتے اور وہاں پر نفل پڑھتے، نفل پڑھنے کے بعد پھر بیٹھ جاتے اور لوگوں سے ملاقات کرتے، اس کے بعد سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے، ان سے ملتے، اس کے بعد پھر اپنی ازواج مطہرات کے گھر چلے جاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد پہنچے، نفل پڑھے، تو سارے منافقین جو تھے، یہ 80 کے قریب جو منافقین مدینہ میں رہ گئے تھے، یہ سارے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ہر ایک اپنا عذر پیش کرنے لگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے ساتھ بیت ہوتے، ان کے لیے استغفار کرتے اور ان کے عذر کو قبول کرتے اور فرماتے کہ آپ کا باطن اللہ کے حوالے، اور پھر بیت ہوتے اور ان کے لیے استغفار کرتے۔ جب میں گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھ کر فرمایا کہ کعب بن مالک، کس چیز نے تمہیں پیچھے رہ جانے پر مجبور کیا؟ تو کہتے ہیں میں نے دل میں بڑے وسوسائے، بڑے بہانے تراشے ہوئے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا تو میں نے ارادہ کر لیا کہ سچ کہوں گا اور جھوٹ نہیں بولوں گا۔ میں نے بتا دی یا رسول اللہ، سستی کی وجہ سے ساری بات ذکر کر دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مختصر کرتا ہوں واقعے کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا معاملہ اللہ کے حوالے، اللہ جو کچھ کریں گے۔ جب میں اٹھا باہر آیا تو میرے خاندان کے بڑے لوگ آئے اور مجھے ملامت کرنے لگے کہ کعب بن مالک، تم تو اچھے فصیح و بلیغ بولنے والے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بہانہ کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے استغفار کرتے، وہ استغفار آپ کے لیے کافی ہو جاتا، اللہ آپ کو معاف کر دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے استغفار کرتے۔ تو میں نے پوچھا کہ میرے علاوہ بھی کوئی اور ایسے ہیں جنہوں نے سچ بولا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی 2 صحابہ ہیں، ایک کا نام حلال بن عبیہ اور مروہ بن ربیع، یہ دونوں بدری صحابہ تھے۔ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب مجھے پتہ چلا یہ دونوں بدری صحابہ بھی میرے ساتھ شریک ہیں، میرے دل کو تسلی ہوگی کہ وہ بدری ہیں، اللہ رب العزت خیر کا معاملہ کرے گا۔ جب میں واپس آیا تو 50 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو منع کر دیا، نہ کوئی سلام کا جواب دیتا تھا، نہ کوئی سلام کرتا تھا، نہ کوئی کلام ہوتی تھی۔ 40 دن اسی پریشانی میں گزر گئے۔ 40 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا کہ بیوی سے بھی دور ہو جاؤ، بیوی کو میں نے میکے بھیج دیا۔ مختصر یہ کہ ان حالات کا جب دشمن کو پتہ چلا تو کافروں نے بھی یہ خط بھیجا اور مجھے اپنی طرف بلانا چاہا، عزت دینی چاہی۔ میں دل میں اور پریشان ہو گئے کہ یا اللہ یہ مقام بھی آنا تھا کہ دشمن ہم پر اتنے جری ہو گئے کہ مجھے آفر کر رہے ہیں۔ میں نے ان کا وہ خط جلا دیا۔ بہرحال مختصر یہ کہ 50ویں دن کی صبح کی نماز پڑھی، میں اپنی چھت پہ بیٹھا تھا، اتنے میں پہاڑی سے کسی نے آواز بلند کر کے کہا کہ کعب بن مالک کو خوشخبری ہو، اس کی توبہ قبول ہو گئی۔ پھر باقی صحابہ دوڑتے ہوئے آئے، کسی نے خوشخبری دی، اس نے ان کو خوشخبری سنانے کی خوشی میں انعام دیا، اپنے کپڑے دیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں جب یہ 50 دنوں کے درمیان وقتاً فوقتاً میں مسجد نبوی آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نماز پڑھتا، تو نماز میں آپ کو دیکھ رہا ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں نماز میں مشغول ہوتا تو میری طرف دیکھتے، اور جب میں سلام پھیر لیتا تو مجھ سے اجتناب کرتے، لیکن ان کو وہ دیکھنا میرے دل کو سہارا مل جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف توجہ کر رہے ہیں۔ تو صحابہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو بالکل بیعینی عمل کیا اور ان سے ہر قسم کے تعلقات منقطع کر لیے۔ بہرحال جب ان کو اللہ رب العزت نے ان کی توبہ قبول کی اور قرآن بنا کر اتارا ان کی حقیقت کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے کعب بن مالک، تمہاری اس سچ نے تمہیں نجات دلائی، اگر تم اس وقت بہانہ کر دیتے، جھوٹ بول دیتے، تو آج تم بھی منافقین کی فہرست میں شامل ہو جاؤ۔ تو حضرت صاحب کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ، میں آج سے آپ سے بیعت ہوتا ہوں کہ زندگی میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ تو کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن سے لے کر آج تک جھوٹ بولنا تو دور کی بات، جھوٹ بولنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، میں سوچتا بھی نہیں ہوں کہ جھوٹ بولوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ، اس مال کی وجہ سے غزوے سے میں پیچھے رہا، آپ مجھے اجازت دیں یہ سارا مال میں اللہ اور اللہ کے رسول پر صدقہ کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں کعب بن مالک، کچھ اپنے لیے رکھ لو۔ آپ نے فرمایا کہ آدھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نہیں فرمایا اور بھی، پھر فرمایا ایک حصہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرمایا۔ تو یہ تھا اس واقعے کا ذکر، اس قرآن کی آیات میں تفسیر ہوا۔ اس میں مفسرین حضرات نے یہ بھی فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی سفر کا ارادہ کرتے، چاہے جہاد کا ہوتا یا عام سفر، جمعرات کے دن کو پسند فرماتے ہیں۔ غزوہ تبوک کے لیے بھی جمعرات کے دن گئے۔ اور دوسرا یہ مسئلہ بتلایا کہ صحابہ نے، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا تمام مال صدقہ کرنا چاہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا۔ آدھا کرنا چاہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا۔ ایک حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا۔ تو صدقہ اپنی ضروریات کو، اپنی اہل و عیال کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک حصہ صدقہ کیا، ان کو کرنا چاہیے۔ اب دیکھیے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور اوپر 3 لوگوں کے
الذی وہ جو خلفوا پیچھے رہ گئے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا ضاقت علیہم الارض زمین تنگ ہو گئی ان کے اوپر، بما رحبت بوجہ کشادہ ہونے کے، وضاقت علیہم انفسہم اور جان تنگ ہو گئی ان کے اوپر، وظنوا اور وہ گمان کرنے لگے اللہ ملجا من اللہ، اس وقت اللہ ملجا من اللہ، اس وقت وہ خاص توجہ کے قابل ہو گئے، وہ یہ سمجھے کہ اللہ کے علاوہ ہماری کوئی نہیں۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جب یہ 50 دن ہمارے اوپر ایسے گزرے کہ نہ کوئی کلام کرتا تھا، نہ سلام کرتا تھا، نہ سلام کا جواب دیتا تھا، باوجود زمین کشادہ ہونے کے ہم پر تنگ ہو گئی اور اپنی جان کی بھی تنگ ہو گئی، اور ہم اس میں پریشان تھے اگر اس حالت میں ہمیں موت آ گئی تو ہم تو گئے، اور اگر ہمیں موت نہ بھی آئی، خدا نہ خواستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ جاتی ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو جاتے ہیں تو ہماری زندگی تو گئی، بیکار ہو گئی۔ تو یہ اللہ نے فرمایا کہ ان کی سوچ کی وجہ سے ان کے اوپر زمین تنگ ہو گئی تھی۔ وزن اور وہ گمان کرنے لگے، یہ یقین کرنے لگے اللہ ملجا نہیں ہے کوئی جائے پناہ من اللہ الا الیہ، نہیں کوئی جائے پناہ اللہ کے پاس مگر سوائے اللہ کے، مگر اسی کی طرف۔ ثم تاب علیہم، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ 50 دن گزرنے کے بعد پھر میں مہربان ہوا اس تیسرے گروہ کے اوپر۔ ثم تاب علیہم، پھر خاص توجہ فرمائی، پھر میں مہربان ہوا ان کے اوپر، لیتوبوا، ان کی توبہ کو قبول کیا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ هو التواب الرحیم، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، وکونوا اور ہو جاؤ مع الصادقین، سچوں کے ساتھ۔ یہاں پر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ صحبت اختیار کرتے ہو تو متقی، نیک، پرہیزگار اور سچ بولنے والے لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ متقی، نیک اور سچ لوگوں کی صحبت اختیار کرو گے، اس کے ساتھ دنیا میں بھی ترقی ہوگی اور آخرت میں بھی ترقی ہوگی۔ انہوں نے سچ کو پکڑا، سچ کو اختیار کیا، تقوی والی صحبت کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو اختیار کیا، اللہ رب العزت نے ان کو نجات دی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نجات پا گئے اور کامیابی پا گئے۔ ترجمہ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد تاب اللہ علی النبی، لقد تحقیق مہربان ہوا اللہ رب العزت اوپر نبی علیہ السلام کے، والمہاجرین اور مہاجر صحابہ کے، والانصار اور انصار کے، الذین اتبعوا فی ساعۃ العسرہ، ان لوگوں کی جنہوں نے تابعداری کی مشکل گھڑی میں، من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، من بعد اس کے ما کاد یزیغ کہ ٹیڑھے ہونے لگے دل ان کے، فریق منہم ایک جماعت کے ان میں سے، ثم تاب علیہم پھر اللہ رب العزت مہربان ہوئے ان کے اوپر، انہ بے شک بہم رؤوف الرحیم، اللہ رب العزت مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ وعلی ثلاثۃ الذی خلفوا، اور اوپر ان 3 لوگوں کے جو پیچھے رہ گئے، حتیٰ یہاں تک اذا ضاقت علیہم الارض تنگ ہو گئی ان کے اوپر زمین، بما رحبت باوجود کشادگی کے، وضاقت علیہم انفسہم اور تنگ ہو گئی ان کے اوپر اپنی جان، وظنوا اور وہ یہ گمان کرنے لگے اللہ ملجا من اللہ، یہ کہ نہیں ہے کوئی جائے پناہ اللہ کے پاس، الا الیہ مگر اسی کی طرف، ثم تاب علیہم پھر مہربان ہوا اللہ رب العزت ان کے اوپر، لیتوبوا اور توبہ کو قبول کیا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ هو التواب الرحیم، توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وکونوا اور رہو مع الصادقین، سچوں کے ساتھ۔ یہاں پر وظنوا اللہ ملجا من اللہ، ان کو یقین ہو گیا کہ نہیں کوئی جائے پناہ الا الیہ مگر اللہ ہی کی طرف۔ مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ ان کا یہ یقین نے ان کی توبہ کے لیے اللہ کی رحمت کو متوجہ کیا، ان کو یہ یقین تھا کہ دنیا میں اللہ کے سوا ہماری اس مشکل کشائی کو، مشکل کو حل کرنے والا اور کوئی نہیں ہے۔ یہ 50 دن انہوں نے گزارے، ہمہ وقت ہر وقت اللہ رب العزت کی طرف متوجہ رہے اور اللہ سے ہی مانگتے رہے۔ ان کی یہ توجہ اور اللہ سے بار بار مانگنا، یہ ان کی توبہ کی قبولیت کی وجہ بنا۔ اس لیے ہر وقت انسان کو اللہ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے اور اپنے گناہوں پر استغفار کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت اپنی رحمت متوجہ فرمائے۔